بچوں کی سیریز کا آج کا موضوع ہے حسن سلوک۔ چلو واپس جاؤ اور اپنے گھر سے کسی کو بلا کر لاؤ ورنہ آج کلاس میں نہیں بیٹھنے دوں گی۔ ناظرین نے جیسے ہی مس آسیہ کے یہ الفاظ سنے تو گھبرا سی گئی۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر سے زمین پر گر کر جذب ہو گئے۔ نازنین تیسری کلاس کی طالبہ تھی۔ وہ بہت لائق، ذہین اور محنتی طالبہ تھی۔ ہر روز جلدی اسکول پہنچنے کی کوشش کرتی لیکن پھر بھی کبھی کبھار اسے دیر ہو جاتی تھی۔ آج بھی وہ دیر سے آئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی تیار کرنا ہوتا تھا۔ یہ کام اگرچہ اسے بہت مشکل لگتا تھا لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کیونکہ نازنین کی امی ابو ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے، جس کے بعد یہ دونوں بہنیں اپنے دادا کے پاس رہنے لگیں۔ نازنین کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے ابو نے دونوں بہنوں کو ایک پرائیویٹ اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد یہ دونوں بہنیں اسکول جانے لگیں۔ نازنین صبح اٹھ کر پہلے اپنی بہن کے کپڑے سی کر کے پہناتی، جوتے صاف کرتی، اس کی کاپیاں کتابیں بستے میں رکھتی، اسے ناشتہ کراتی، پھر اپنی تیاری کے لیے اسکول جاتی۔ آج اس کی چھوٹی بہن نے ضد کر لی تھی کہ میں اسکول نہیں جاؤں گی، جس کو تیار کرتے کرتے اسے دیر ہو گئی تھی۔ جس وقت وہ اسکول پہنچی اسمبلی ختم ہو چکی تھی اور بچے کلاسوں میں جا چکے تھے۔ جیسے ہی نازنین کلاس کے دروازے پر پہنچی تو مس آسیہ کے ڈانٹ بھرے الفاظ نے اس کے قدم روک دیے۔ مس آسیہ ان کی کلاس ٹیچر تھی جو کہ اسکول میں نہیں آئی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے والدین نہیں ہیں۔ اسے نازنین کو ڈانٹتے ہوئے جب کسی کو گھر سے لانے کا کہا تاکہ شکایت کی جائے تو نازنین کی ہچکی بند گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ سر سلیم اپنی کلاس میں کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان سے رہا نہ گیا، وہ اپنی کلاس سے نکلے اور سر عامر کے پاس گئے اور انہیں سارا ماجرا سنا کر مس کی کلاس میں بھیج دیا۔ سر عامر نے جاتے ہی پہلے نازنین کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار بھرے انداز میں اسے چپ کرایا، پھر مس سے کہا، میں ہوں اس کا سرپرست، اسے کلاس میں بٹھا لیں۔ سر عامر نے مس کو کلاس سے باہر بلا کر اس کے والدین کے حادثے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے بارے میں معلومات رکھے اور ان کی گھریلو پریشانیوں کو بھی مد نظر رکھے۔ مس کو نازنین کی مجبوری سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے اسی وقت اس کو گلے لگا لیا اور شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر اسے حوصلہ دینے لگی۔